فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ مدد کرنے سے کہیں یہ مراد تو نہیں کہ تم فرار ہونے میں مجھ سے تعاون کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، سلویا نے کہا، میں تمہیں بہت سی معلومات فراہم کروں گی، ان سے فائدہ اٹھانا تمہارا کام ہوگا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کی مدد سے اگر میں کوئی اسکیم بناتا تو وہ مخدوش ثابت ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف یہ بھی ممکن تھا کہ وہ واقعی ان لوگوں سے اس حد تک بدظن ہو گئی ہو کہ ان کے خلاف میری مدد کرنے پر آمادہ ہو گئی ہو۔ میں نے سوالات کے ذریعے اسے ٹٹولنے کا فیصلہ کیا۔ کیا میری مدد کر کے تم خود بھی یہاں سے فرار ہونا چاہتی ہو، یا میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ ان مشکلات سے گزر سکوں جو یہاں سے فرار ہوتے ہوئے پیش آئیں گے؟ بڑی عجیب بات ہے، تمہیں تو فوراً حامی بھر لینی چاہیے تھی۔ کیا تم یہاں ناخوش نہیں ہو؟ ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں جاؤں گی کہاں؟ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مجھے تو امریکہ میں ہی رہنا ہوگا، اور میں جانتی ہوں ان لوگوں کے وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ یہ مجھے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کے جواب نے کسی حد تک اس کی پوزیشن صاف کر دی تھی، لیکن اب بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ تم تو ہاروت رابیل کے لیے کام کرتی ہو، تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ آج کل کہاں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، صرف اسلحے کا کاروبار بند ہو گیا ہے، باقی سب کچھ جوں کا توں چل رہا ہے۔ گویا تم لوگوں کی کمان اولیو ہاورڈ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، ہم لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اولیو ہاورڈ کا ہر حکم بجا لائیں۔ ہاروت رابیل کی رہائش اس عمارت میں تو نہ رہی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ یہاں کہاں، وہ تو واشنگٹن میں رہتا تھا، اب معلوم نہیں کہاں ہوگا۔ اس کے دفاتر سیل کر دیے گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ کیا ہم اس وقت واشنگٹن میں نہیں ہیں؟ ہم نیو یارک میں ہیں، سلویا نے کہا۔ واشنگٹن میں تو تمہارا اس سے مارکا ہوا تھا۔ اوہ، ابھی تک میں اس غلط فہمی میں تھا کہ میں واشنگٹن میں ہی ہوں، میں نے کہا اور تہذیب کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ بات واضح نہیں ہو سکی تھی کہ تہذیب آزاد ہے یا اس پر بھی اولیو ہاورڈ نے ہاتھ ڈال دیا ہے۔ تہذیب اور بڈ کے آزاد ہونے کی صورت میں امید کی جا سکتی تھی کہ وہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ ان کا ہدف وہی عمارات ہو سکتی تھی جو ہاروت رابیل کی ملکیت ہوتی۔ یقیناً یہ عمارات بھی ہاروت رابیل کی ہی ملکیت رہی ہوگی۔ میں نے سلویا سے یہ سوال کر لیا۔ ہاں، یہ عمارت ہاروت رابیل کی ہی ملکیت ہے، لیکن تم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ ویسے ہی معلوم کرنے کے لیے پوچھ لیا تھا، میں نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاروت کی جائیداد تو پورے امریکہ میں پھیلی ہوئی ہے۔ تہذیب اور بڈ اگر مجھے تلاش کر بھی رہے ہوں گے تو واشنگٹن میں ہی کر رہے ہوں گے۔ نیو یارک بھلا وہ کیسے پہنچ سکے ہوں گے؟ سلویا، تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہاروت رابیل کے گروہ میں تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ نہ تو میری کوئی خاص پوزیشن ہے اور نہ ہی میرے سپرد کوئی خاص ذمہ داری ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں زیادہ تر نیو یارک میں رہتی ہوں۔ کبھی کبھی واشنگٹن جانا ہوتا تھا تو ہاروت رابیل کی کوٹھی میں ہی رہتی تھی۔ ہاروت رابیل یہ ظاہر کرتا تھا جیسے میں اس کے کسی آنجہانی دوست کی بیٹی ہوں اور وہ میرے تمام اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ میرے سپرد کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ میں اسی عمارت میں رہتی تھی جس کی تیسری منزل پر اس وقت تم موجود ہو۔ یہ منزل علاج معالجے کے لیے مخصوص ہے۔ ہاروت رابیل کے کارکنوں میں سے اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تھا تو اسے علاج کی غرض سے یہیں لایا جاتا تھا۔ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے میں مریضوں کے علاج میں ڈاکٹروں کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ ایک بار یہاں ایک ایسا شخص لایا گیا جس پر بے پناہ تشدد کیا گیا تھا۔ میں نے بڑی دل جمی سے اس کی تیمارداری کی، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ اس نے مرنے سے قبل کچھ انکشافات کیے جو ہاروت رابیل سے متعلق تھے اور بڑے ناقابل یقین تھے۔ اس سے قبل میں رابیل کو ایک معزز شہری سمجھتی رہی تھی۔ وہ شخص خود بھی کوئی اچھا آدمی نہیں تھا اور اس کا اور انکل رابیل کا کسی کاروباری بددیانتی پر اختلاف ہو گیا تھا۔ انکل رابیل نے اس پر کچھ الزامات عائد کر کے اس پر تشدد کرایا، جس کا نتیجہ اس کی موت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ لیکن مرتے مرتے اس نے جو حقائق مجھ پر منکشف کیے ان سے انکل رابیل کا اصل چہرہ مجھ پر ظاہر ہو گیا، اور پھر مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ میری اپنی کیا حیثیت ہے۔ ان انکشافات سے قبل میں انکل رابیل کا بے حد احترام کرتی تھی اور ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے انہیں مجھ سے زیادہ قابل اعتماد ملازم اور کہاں مل سکتا تھا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد مجھے اس اسپتال یا اس جیسے کسی اور اسپتال میں تعینات کر دیا جاتا
اور یہاں لائے جانے والے مریضوں کی کہانیاں جن میں سے اکثر انکل رابیل کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں میرے سینے میں دفن ہو کر رہ جاتی۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ تم نے اس سلسلے میں ہاروت رابیل سے کوئی بات نہیں کی؟ میں نے بہت غور کیا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک روز کھانے کی میز پر میرے منہ سے بے اختیار یہ بات پھسل گئی۔ اس مریض نے جو انکشافات کیے تھے ان کے بارے میں نے انکل رابیل سے استفسار کیا۔ میرے منہ سے یہ باتیں سن کر وہ چونک پڑے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ باتیں میرے علم میں کیسے آئیں۔ میں نے انہیں اپنی معلومات کے ذریعے سے بھی آگاہ کر دیا۔ وہ غور سے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہے تھے، لیکن مجھ سے بس یہی ایک عقل مندی سرزد ہوئی کہ میں نے اپنے چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پھر انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی جس میں انہوں نے اپنی ہر بدعنوانی کا دفاع کیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ سدھریں گے نہیں، لہٰذا بظاہر میں ان سے متفق ہو گئی، لیکن در حقیقت ان کے اعترافات کے بعد ان سے نفرت کرنے لگی تھی۔ مگر سوال یہ تھا کہ میں کیا کرتی۔ اس سلسلے میں نے بہت غور کیا، بہت سے امکانات کا جائزہ لیا۔ پولیس کو بھی مطلع کر سکتی تھی اور CIA سے بھی مدد طلب کر سکتی تھی، لیکن میرے پاس ٹھوس ثبوت نہیں تھے، معلومات بھی مکمل نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے بہت سوچ بچار کے بعد خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ پوزیشن ہے کہ میں سب سے زیادہ قابل اعتبار کارکنوں میں شمار کی جاتی ہوں۔ سلویا نے اگرچہ اختصار سے اپنی کہانی سنائی تھی مگر وہ بہت متاثر کن تھی۔ سلویا کا جذبہ لائق تحسین تھا۔ میں اگرچہ ہاروت رابیل کے خلاف کچھ نہیں کر سکی، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ کسی صورت اسے نقصان پہنچے۔ اسی اثناء میں خبر ملی کہ ڈی فوسٹر کچھ اہم چیزیں لے کر فرار ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کیسے مہلک فارمولے لے کر فرار ہوا تھا۔ پھر ایلن گراہم بن کر تم نمودار ہوئے اور تم نے جو ذکر ہاروت رابیل کو پہنچائی وہ یادگار تھی۔ ہاروت رابیل بے حد سازشی آدمی ہے اور اس نے ہمیشہ دوسروں کو ہی ذکر دی۔ خود اس نے زندگی میں پہلی بار تمہارے ہاتھوں نقصان اٹھایا، نقصان بھی ایسا جس نے اسے بالکل ہی تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہاروت رابیل کو اصولی طور پر تو امریکہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ ملک سے بھاگ گیا ہے اور جاتے وقت سب کچھ اولیو ہاورڈ کے حوالے کر گیا ہے۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ محض تم سے انتقام لینے کی خاطر، سلویا نے کہا۔ تمہاری وجہ سے اس کی بنی بنائی ساکھ تباہ ہوئی، جمع جمایا کاروبار ختم ہو گیا جس سے اسے کروڑوں ڈالر سالانہ کا منافع ہو رہا تھا، اور اسے اپنی ساری املاک چھوڑ کر فرار ہونا پڑا۔ ذرا غور تو کرو، ایک ایسا شخص جس نے زندگی میں کبھی نقصان نہ اٹھایا ہو، اسے دفعتاً اتنی بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ پاگل نہیں ہو جائے گا؟ میرے خیال میں تم سے بس یہی ایک غلطی ہوئی کہ تم نے اس پر اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ اس کے نتیجے میں اس نے اولیو ہاورڈ سے رابطہ قائم کر لیا۔ نہ تم نے خود کو اس پر ظاہر کیا ہوتا اور نہ وہ اولیو ہاورڈ سے رابطہ قائم کرتا، تم بڑے سکون سے امریکہ سے نکل جاتے۔ میرے سانو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنی اصلیت ظاہر کرنے کے نتیجے میں اولیو ہاورڈ سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے تو یوں ہی اسے اپنے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، سلویا نے کہا۔ اگر تمہیں علم ہوتا تو تم ہرگز یہ غلطی نہ کرتے۔ نہیں، اس کے برعکس اگر مجھے یہ معلوم ہوتا تو میں ضرور اسے اپنے بارے میں بتا دیتا۔ کیوں؟ سلویا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ مجھے اس سے محبت ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ زیادہ عرصے تک اس سے ملاقات نہ ہو تو بے چینی سی ہونے لگتی ہے۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ سلویا نے بے بسی سے شانے اچکائے۔ کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی مد مقابل ملا بھی نہیں ہے۔ تمہاری قسمت ہی اچھی تھی کہ بچ گئے، ورنہ اس نے تو تمہیں مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرا بیان اس کے بالکل برعکس ہے۔ اولیو ہاورڈ قسمت کا دنی ہے کہ ہم زندہ اس کے ہاتھ لگ گئے، ورنہ ہم نے تو خود کو ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تمہارا مطلب ہے اولیو ہاورڈ نے تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہا؟ سلویا نے حیرت سے کہا۔ اس نے ہمیں زندہ گرفتار کرنے کی انتہائی کوشش کی اور اتفاقاً اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ میرا بھی دماغ خراب ہو گیا ہے، مستقل باتیں کیے جا رہی ہوں جبکہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اگر مجھے آرام کی ضرورت ہوتی تو ضرور کرتا۔ ہم نے تمہاری شیو تو کر دی ہے، سر اور بہوں کے بال اگنے میں چند دن تو ضرور لگیں گے، اس کے بعد ہی تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہو سکو گے۔ اس لیے چند روز تو تمہیں ضرور آرام کرنا پڑے گا۔ کسی اور کو منہ دکھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم میرے پاس موجود ہو، مجھ سے باتیں کر رہی ہو، میری دل جوئی کر رہی ہو، اس کے سوا مجھے اور کیا چاہیے؟ پھر پٹڑی سے اترے، سلویا نے ہنس کر کہا۔ پٹڑی سے اترا نہیں بلکہ پٹڑی پر واپس آ گیا۔ تم یوں نہیں مانو گے۔ سلویا نے مجھے گور کر دیکھا، پھر بولی، جانتے ہو ہماری نظر میں محبت کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ میرے ہوش اڑ گئے۔
मगर मैंने जी कड़ा करके कहा, मुझे क्या मालूम, तुम भी जानते हो। उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, बुरा मत मानना, हम लोग मुनाफिक नहीं होते, हम वही कहते हैं जो हमारे जज्बात होते हैं, और चूंकि हमें राय की आजादी के अलावा अमल की आजादी भी हासिल है, इसलिए हमारे यहाँ जिन्स शजरे ममनू नहीं है। अलबत्ता इसके लिए बाहमी रजामंदी जरूरी होती है। इस मसले पर मैं स्लोया से मुत्तफिक नहीं था, मगर मैं बहस करने के मूड में भी नहीं था, वरना घंटों इस मौजू पर बहस कर सकता था। चुनांचे बहस से बचने के लिए मैंने कहा, बात तो मोहब्बत की हो रही थी, कोई और बात करो। उसने बेजारी से कहा, हमारे फलसफा हाय मोहब्बत में बहुत इख्तलाफ है और हम हरगिज एक दूसरे की मोहब्बत के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोई बात नहीं, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, मुझसे मोहब्बत करने के लिए ओलियो हावर्ड ही बहुत है। मेरे अंदाज पर स्लोया हंस पड़ी। तुम्हारा इत्मीनान देखकर हैरत होती है, ओलियो हावर्ड को नहीं होती, और इसीलिए मैं भी उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। समझ में नहीं आता, स्लोया ने बेबसी से कहा, तुम दोनों एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हो। ऐसे में तो आदमी दूसरे फरीक की जान लेने पर आमादा हो जाता है, मगर तुम दोनों एक दूसरे से रायत क्यों बरतते हो? इस चक्कर में मत पड़ो, ये पेचीदा मामला है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम तो ये बताओ कि ओलियो हावर्ड कहाँ रूपोश है और उससे कब मुलाकात हो सकेगी? वो वाशिंगटन में है, शायद रात तक यहाँ पहुँचे, मगर इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकती। ओलियो हावर्ड ने हमें किसी कैंप में भिजवाया था, तुम्हें मालूम है कि वो कैंप किस इलाके में है? स्लोया ने नफी में सर हिलाया, मुझे ये नहीं मालूम, इसके अलावा भी बहुत सी बातें मालूम नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा, जो बातें मालूम है वही बताओ, शायद कोई काम की बात निकल आए। मुझे क्या मालूम कौन सी बात तुम्हारे काम आ सकेगी? तुम खुद ही सवाल क्यों नहीं कर लेते? लकी हावर्ड से वाकिफ हो? मैंने चंद लम्हे सोचने के बाद उससे कहा, क्यों नहीं? स्लोया ने कहा, वो ओलियो हावर्ड की बेटी है। मैं वाशिंगटन गई थी तो उससे भी मुलाकात हुई थी। उससे मुलाकात हुई थी तो उससे गुफ्तगू भी हुई होगी। हाँ हुई थी, स्लोया ने कहा, लेकिन तुम क्या मालूम करना चाहते हो? उससे मेरे बारे में भी बातें हुई होंगी। हाँ काफी बातें हुई, स्लोया ने कहा। मैं क्या क्या बताऊं? सिर्फ ये बताओ कि उसकी मेरे बारे में क्या राय है। राय जानना चाहते हो या ये मालूम करना चाहते हो कि तुम्हारे लिए उसके दिल में किस किस्म के जज्बात हैं? स्लोया ने मानी खेज लहजे में कहा, एक ही बात है। मैं बेपरवाही से बोला, वो तुम्हारे बारे में बड़ी मुतजाद बातें कर रही थी। जहाँ तक मैं अंदाजा कर सकी हूँ तो तुमसे नफरत करती है, और उसकी वजह शायद ये हो कि तुमने उसकी अना को ठेस पहुंचाई है। स्लोया ने अपना तज्जिया पेश किया जो गलत नहीं था। मैंने इसे ये नतीजा अखज किया कि लकी हर कीमत पर मुझसे अपनी मतलब बरारी की ख्वाहां है, और उसकी मतलब बरारी हो गई तो वो मुझे बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाने से भी दरेग नहीं करेगी। आखिर उसे मुझसे अपनी तौहीन का इंतकाम भी तो लेना था। मैं सोच में डूबा रहा और स्लोया खामोश बैठी रही। उसने मुझे सोच में गुम देखकर टोकना मुनासिब नहीं समझा था। मैं इस उधेड़बुन में था कि यहाँ से निकलने की क्या तदबीर की जाए। कोई मंसूबा बनाने से कबल मैं जाहिर के सेहतयाब होने का इंतजार करना चाहता था। कम से कम उसके बारे में कोई यकीनी बात ही मालूम हो जाती। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे में आया और उसने दवाओं के सिलसिले में स्लोया को कुछ हिदायत दी और जाहिर के बारे में मुझसे चंद तसल्ली आमेज अल्फाज कहता हुआ बाहर निकल गया। स्लोया ने उसकी हिदायत के मुताबिक चंद गोलियां मुझे दी जो मैंने बादले नखास्ता निगल ली। मुझे ये मालूम नहीं था कि उनमें कोई नींद की गोली भी है। ये अंदाजा तो उस वक्त हुआ जब मेरी पलकें नींद से बोझल होने लगी। मैंने स्लोया को गुस्सीले अंदाज में घूरा, मैं मुस्तकिल तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे आराम की जरूरत नहीं है, फिर भी तुमने मुझे नींद की गोली दे दी। मरीज के बारे में डॉक्टर बेहतर समझता है। स्लोया ने बड़ी मुलायमत से जवाब दिया, तुम्हें मेरी कुव्वते इरादी का अंदाजा नहीं है। मैं ना चाहूँ तो मुझे अब भी नींद नहीं आएगी। ओह ऐसा गजब मत करना। स्लोया बौखला गई। नींद से लड़ने की कोशिश करोगे तो हमारा सारा इलाज बर्बाद होकर रह जाएगा। इस कोशिश के नतीजे में तुम्हें लाजमन नुकसान पहुंचेगा। सोने की कोशिश करो, नींद से मत लड़ो प्लीज। मैंने यही मुनासिब समझा कि सो जाऊं, चुनाचे मैंने खुद को नींद के सुपुर्द कर दिया। मेरी आंख 4 घंटे बाद खुली। स्लोया उसी तरह कुर्सी पर बैठी दिखाई दी। उसको यूं बैठे देखकर मैं जल्दी से उठ बैठा। तुम जब से इसी तरह बैठी हुई हो? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ, स्लोया ने मुस्कुरा कर कहा, जब से यहीं बैठी हुई हूँ। यह क्या हमाकत है? मैं सो गया था तो तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए था। तुम सोते हुए इतने अच्छे लग रहे थे कि मेरा जी चाहा तुम्हें देखती रहूं। स्लोया ने बड़े मीठे लहजे में कहा, फिर बताओ मैं भला आराम कैसे कर सकती थी? मुझे घिस रही हो। मैंने स्लोया को घूरा। मैं तुम्हें यकीन करने पर मजबूर नहीं कर सकती। स्लोया बेबसी से बोली,
مجھے معلوم ہے تم کچھ ہی دیر قبل یہاں آ کر بیٹھی ہو. تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ تم تو سو رہے تھے. جو میں کہہ رہی ہوں تمہیں اس پر یقین کرنا ہوگا. فضول باتیں مت کرو. یہ بتاؤ کہ ظاہر کی حالت کیسی ہے؟ پہلے جیسی ہی حالت ہے. اسے اب تک ہوش نہیں آ سکا ہے. میرا خیال ہے تم لوگ مجھے کسی بری خبر کے لیے تیار کر رہے ہو. اس کا جاں بر ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے. امید تو ہے مگر بہت کم. سلویا نے کہا. زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ بچ نہیں سکے گا. اس کے بارے میں کوئی حتمی بات سامنے آئے تو میں اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں. وہ سب بعد میں کرنا. فی الحال تو اولیو ہاورڈ سے ملنے کی تیاری کرو. اولیو ہاورڈ؟ میں نے حیرت سے کہا. کیا وہ یہاں موجود ہے؟ ہاں وہ یہاں آ چکا ہے. تم باتھ روم میں جا کر نہا لو. تمہارے لیے لباس باتھ روم میں ہی موجود ہے. 1 گھنٹے بعد میں پوری طرح تیار ہو چکا تھا. 2 آدمی مجھے بلانے آ گئے. دونوں مسلح تھے. وہ مجھے اپنے جلو میں کمرے سے باہر لے گئے. باہر راہداری کے سرے پر بھی 2 مسلح محافظ موجود تھے اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح چوکس نظر آ رہے تھے. اولیو ہاورڈ نے سلویا کو بھی طلب کیا تھا، چنانچہ وہ بھی میرے عقب میں تھی. مجھے نچلی منزل پر واقع ایک کشادہ کمرے میں پہنچا دیا گیا. کمرہ بہترین آرائشی سامان سے مزین تھا. ایک صوفے پر اولیو ہاورڈ پورے کروفر کے ساتھ بیٹھا تھا. دوسرے صوفے پر جو شخص بیٹھا تھا اسے دیکھ کر میں چونک پڑا. وہ ہاروت رابیل تھا. میں حیرت کے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا. بیٹھ جاؤ علی. کمرے میں دفعتاً اولیو ہاورڈ کی آواز گونجی اور میں حیرت کے جھٹکے سے سنبھل کر آگے بڑھا اور میں نے بھی ایک نشست سنبھال لی. سلویا ہاروت رابیل کے نزدیک جا بیٹھی تھی. تمہاری کوششوں کی جتنی بھی داد دی جائے کم ہے علی، لیکن یہ دیکھ لو بالآخر تم میرے سامنے موجود ہو. اولیو ہاورڈ نے کہا. اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا. اس مہربانی کے لیے میں تمہارا شکر گزار ہوں ہاورڈ. میں نے الفاظ چبا کر ادا کرتے ہوئے کہا. تم نے دیکھ لیا کہ اب تم میرے چنگل سے فرار نہیں ہو سکتے. یہ محض ایک اتفاق تھا کہ ہم تمہارے ہاتھ لگ گئے، ورنہ یہ تمہارے آدمیوں کی بس کی بات نہیں تھی. ارے اسے اتفاق مت سمجھو، اولیو ہاورڈ نے زہریلے انداز میں کہا. وہ بہت مجے ہوئے لوگ ہیں، ہر حال میں اپنے ہدف کو نشانہ بنا دیتے ہیں. بے شک بے شک، میں نے مضحکانہ لہجے میں کہا. اسی لیے 2 نہتے افراد 6 روز تک انہیں جل دیتے رہے. میری سخت ہدایات تھی کہ تمہیں زندہ میرے سامنے حاضر کیا جائے. اولیو ہاورڈ نے سرخ ہوتے ہوئے کہا. اب میرے قتل کے احکامات بھی صادر کر کے دیکھ لو. میں نے زہر خون لہجے میں کہا. وقت آنے پر یہ بھی دیکھ لوں گا. اس وقت تو رابیل تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے. اچھا. میں نے ہاروت رابیل کی طرف دیکھا. مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ تم جیل سے کیسے بچ نکلے. میری ناتوانی پر مت جاؤ. میں نے وہ جال اس لیے تیار نہیں کیا تھا کہ خود اس میں پھنس جاؤں. مگر مچ دوست دشمن کی تمیز نہیں کر سکتے ڈیئر رابیل. اور بھی طریقے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کیے جا سکتے. رابیل نے کہا. ہوں گے. میں نے بے پرواہی سے کہا. مجھے معلوم کرنے کا زیادہ شوق بھی نہیں ہے. تم نے مجھے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے علی یار خان. میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا ہے. مقابلے میں تو یہی ہوتا ہے، یا آدمی نقصان پہنچاتا ہے یا خود نقصان اٹھاتا ہے. امریکی حکومت مجھے گرفتار کرنے کے در پہ ہے. میں چھپتا پھر رہا ہوں. مجھے اس بات پر بھی حیرت ہے کہ تم نے ابھی تک امریکہ چھوڑ کیوں نہیں دیا. میرے ہوتے ہوئے تو تمہیں اس بات پر حیرت نہیں ظاہر کرنی چاہیے تھی. اولیو ہاورڈ بولا. تم کون سے 30 مار خان ہو؟ تمہیں تو خود CIA سے نکال باہر کیا گیا تھا. دوستانہ ماحول میں بات کرنے کی کوشش کرو علی، ورنہ برے نتائج کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب تو امریکی حکومت میں تمہارا اثر و رسوخ بھی نہیں ہے. بیک اپ کرنے کے لیے کسی قسم کے اثر و رسوخ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ تو اپنی اصلی شکل و صورت میں ہے. میں نے ہاروت رابیل کی طرف دیکھا. اس عمارت میں آنے کے بعد میک اپ اتارا گیا ہے، پھر ہو جائے گا. اچھا تو تم مجھ سے کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں نے رابیل سے پوچھا. تم نے فارمولوں کے عوض مجھ سے بہت بڑی رقم وصول کرنے کے باوجود فارمولے میرے حوالے نہیں کیے. ہاروت رابیل نے کہا. تم نے خود ہی بددیانتی کی بنیاد ڈالی تھی. اب شکایت کرنا فضول ہے. انسانی ضروریات لامحدود ہوتی ہیں. تمہیں یقیناً اور رقم کی بھی ضرورت ہوگی. تمہیں بہت اچھی طرح معلوم ہے وہ فارمولے میں امریکی حکومت کے حوالے کر چکا ہوں. کیا عجب کہ تم نے ان کی نقلیں تیار کرا لی ہوں. اگر کرائی بھی ہیں تو تمہارے ہاتھ ہرگز فروخت نہیں کروں گا. تمہاری زندگی میرے ایک اشارے کی محتاج ہے. ہاروت رابیل نے غصیلے لہجے میں کہا.